أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِن پس اگر زللتم تم پھسل جاؤ، من بعد اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، ما جاءتکم یعنی تمہارے پاس آ چکے، بینات واضح دلائل، واضح ثبوت یعنی قرآنی آیات، اللہ کا پیغام، یہ سب کچھ آپ کے پاس آ چکا۔ فَاعْلَمُوا پس پھر جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عطا فرمائی، یہ ایک قسم کی وارننگ ہے اور بندے کو خبردار کیا جا رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یعنی آپ کے پاس اللہ کا پیغام آ چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کی شکل میں آپ کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا ہے۔ اب اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں گے، تو پھر آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ غالب ہے، اللہ زبردست ہے، تو اللہ حساب لینے والا ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کی حکمت ہے کہ اس نے یہاں پر ڈھیل دے رکھی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے یہیں پر ہی بندے سے حساب شروع کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں بندے سے حساب لے گا۔ یہ اس کی اپنی ہی رضا ہے، جو مالک چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہ ہے قرآن پاک اور میری سنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور سنت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب شریعت کے مطابق ہر مسلمان کو جو ایمان قبول کر لیتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور سمجھ کر اس پر پھر عمل کرے، یعنی قرآن کو پڑھے اور پھر قرآن و سنت یعنی حدیثوں کو پڑھے، دین کو سمجھے، دین کے جتنے لوازمات ہیں اس کے لیے جو ضروری ہیں وہ سب کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اگر وہ نہیں سمجھے گا بندہ، تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور پوچھے گا کہ آپ کو
جب قرآن و سنت دنیا میں ایک آپ کی زندگی کا ایک آئین بنا کر دے دیا گیا تھا، جس کے مطابق آپ نے بہترین زندگی گزارنی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی روش کیوں اختیار کی، جبکہ کلمہ بھی پڑھ چکے تھے؟ کیونکہ کافی لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو جب پوچھا جائے گا تو جواب ملے گا کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو بھلا دیا تھا۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں دین اسلام کو سیکھنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف جو ہے، ڈر جو ہے، وہ ہر وقت سامنے ہونا چاہیے تاکہ بندہ برائیوں سے بچے، اسلام کی حدود سے باہر نہ جائے۔ جس طرح کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ جو ہے اسلام میں ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ حکم آ گیا کہ آپ پورے داخل ہونا کا مطلب ہی یہی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ کو سکون ملے گا، آرام ملے گا، ہر قسم کی سہولت ملے گی، تو آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں کوئی نقصان ہے آپ کے لیے کوئی مسائل ہیں، پرابلم ہیں، تو پھر آپ اس میں تو نہیں جائیں گے۔ تو اسلام ایسا گھر ہے جو امن و سکون کا ہے، تو اس کے اندر داخلے کا حکم فرما دیا گیا۔ تو پھر اس لحاظ سے دین اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب پر بہت ضروری ہے۔ دولت ایمان و اسلام جو ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنی ہے، مستقل مزاج بننا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، غفلت اور گمراہی سے بچنا ہے۔ تباہی و بربادی اسی غفلت اور اسی دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنے سے بندے کو رسوائی اور ذلت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور مصلحت کے مطابق فرماتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، جسے چاہے وہ سزا دے اور جسے چاہے وہ عذاب دے یا عذاب سے روک لے۔ یہ سب اسی کی حکمت ہے، جس کو چاہے وہ ڈھیل دے دے۔ جب تمہارے پاس احکام الہی کھل کر آ چکے ہیں، پھر تم جھول کھاتے ہو، یعنی آپ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف جاتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ گویا جب پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد قیامت تک کے ہر معاملے کی رہنمائی مکمل طور پر اللہ نے عطا کر دی ہے، تو پھر بندہ اس کو نہ سمجھے اور اپنی مرضی کرے تو آخرت کی سزا کے لیے تیار ہو کے جائے۔ فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات میں ڈنڈی نہ مارے، عقلی اور نقلی دلائل نہ دے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تو اپنے عقلی اور نقلی دلائل اپنے پاس ہی رکھے۔ تو بعض بندے اپنے دلائل سے اللہ کی باتوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ ڈگمگا جاتا ہے جب سستی اختیار کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ رب کی پکڑ جو ہے پھر بندے پر ضرور آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے، اِنَّ بطشَ ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ بندہ جو دو رنگی اختیار کرتا ہے، دو رنگی کا مطلب ہے کہ اسلام ظاہری طور پر
ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، لیکن باطنی طور پر وہ اسلام سے دور رہتا ہے، راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستوں پر چل پڑتا ہے، تو پھر وہ ذلت اور رسوائی اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ شیطان کا کام صرف یہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کی راہوں پر مت چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ دشمن وہ ہمیشہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹائے گا، اور اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو سزا ضرور دے گا، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جب شیطان کو کہا جائے گا، کیونکہ بندے کہیں گے کہ ہمیں شیطان نے ورغلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بلائے گا، تو شیطان یہی کہے گا کہ میں نے تو صرف ان کو کہا تھا کہ یہ کام کرو، میں نے خود تو نہیں کروایا، تو کیا تو انہوں نے خود تھا، میں نے تو صرف ان کو اس کام کی طرف جو ہے متوجہ کیا تھا، اس کی طرف خیال ان کا اس کی طرف لگایا تھا، لیکن عمل تو انہوں نے اپنے اعضاء سے خود کیا تھا، لہٰذا ان کو اس کی سزا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا دے گا، کیونکہ شیطان تو بندے کو خیال ڈالتا ہے اور اس میں خیال کو ذرا حسین ترین بنا کر بندے کے اندر وہ خیال ڈال کر اس کو اس طرف وہ برا کام یا غلط کام یا اسلام سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنے کی طرف لے آتا ہے، اور کرتا بندہ خود ہی ہے، اس لیے پھر شیطان کے ساتھ جہنم میں ضرور جائے گا۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، آپ دیکھیں بعض بندے ہوتے ہیں نا، ایسے بھی ہیں کہ ہیں مسلمان لیکن اپنے بچوں کے نام تک وہ رکھتے ہیں جو نام کو کافروں کے ہیں، منافقوں کے ہیں، فاسق لوگوں کے ہیں، اور پھر انہی کی رسم و رواج کو چلاتے ہیں اور ان کے چال چلن کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کھیل کود کو پسند کرتے ہیں، تو وہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں مختلف طرح کے، ان کے نام رکھتے ہیں، بچوں کے نام بھی اسی طرح رکھتے ہیں، اور انہی کی نقش قدم پر چل کر اپنے چال چلن کو، اپنے رسم و رواج کو ایسے بناتے ہیں، تو وہ اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ جنسی معاملے کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں جو کھلے عام جو سیکشول یعنی باتوں کو وہ جو زیادہ ابلیت دیتے ہیں، وہ ایسے لوگ جو اس کی طرف ہیں، تو انہی کی رسم و رواج کو، ان کے چال چلن کو اپنے اندر لے آتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، تو وہ بچوں کو خود تو رستے سے ہٹے، بچوں کو بھی شروع سے ہی ان کے، کیونکہ نام ہی ایسے رکھ دیتے تو شروع سے ہی بچوں کے لیے وہ اچھے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کی زندگی کا آغاز ہی وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں جواب دہ ضرور ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے، دیکھیں کبیرہ گناہ بندہ نہ کرے، اس سے بچتا رہے، صغیرہ گناہ سے بچتا رہے، یعنی بڑے گناہ بھی نہ کرے، چھوٹے گناہ بھی نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، زلل کا مطلب ہوتا ہے یعنی پھسل جانا، پس اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بس پھسل جاؤ، تو اللہ فرماتا ہے پھسل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ چلتے ہوئے اگر پھسل جائے تو وہ گر پڑتا ہے، تو اس کو چوٹ آتی ہے نا پھر، لیکن یہاں پر جب اسلام جو ہوتا ہے اس کی راہوں سے جب بندہ پھسلتا ہے تو اس کو چوٹ ضرور آتی ہے، اور اس کا درد کب ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو بندے کو محسوس نہیں ہوتا،
کیونکہ اس کے اندر وہ جو اسلام سے دوری جو ہے وہ اتنی بھری ہوتی ہے، اس کا شوق جو ہے وہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ بندے کو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ بعد میں جب قیامت کے دن پتہ چلے گا تو پھر بندہ روئے گا، پریشان ہوگا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وقت تو یہی دنیا میں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل جاؤ، مِن بعد، اس کے بعد کہ تمہیں ما جاءتکم البینات، کہ تمہارے پاس بینات کہتے ہیں کھلی دلیلیں، کھلی باتیں، کھلے دلائل، یعنی قرآن پاک کی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور سنت ایک کھلی کتاب ہے اور جو شریعت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ کے پاس یہ قرآن و سنت کھلے عام پہنچ چکی تھی تو اللہ فرمائے گا پھر آپ کیوں پھسلے تھے؟ تو آپ کو تو اس پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا، اگر تم پھسل جاؤ، ان سب چیزوں سے چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤ، تو پھر سمجھ لو، جان لو، ان اللہ عزیز و حکیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ عزیز کا مطلب زبردست بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر دیتا ہے، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اگر ایک بندہ بے خبر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس سے پہ تو پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ تو اس پر ہے جو دلائل بھی ہیں، قوانین بھی ہیں اس کے پاس، احکامات بھی اس کے پاس آ چکے ہیں، اور برائی اور گناہ سے بچنے کے لیے حکم بھی آ چکا ہے۔ پھر پھسلنا تو قابل سزا ہے نا۔ آپ غور کریں کہ آپ جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے وہ سرخ بتی جل رہی ہے، تو آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرا چلان ہو جائے گا، میرے اوپر جرمانہ لگ جائے گا۔ وہ قانون اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اسلام میں بھی ایسا ہے، یعنی جب بندہ اسلام سے ہٹ کر دین کی جو بات ہے اس کو ہٹا کے اپنی مرضی کی بات کی طرف چلتا ہے، تب اس کو سرخ بتی نظر نہیں آتی، تب اس کو اس کا جو ہے آگ جو جہنم کی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جب اسلام سے ہٹ کر گناہوں کی طرف جاتا ہے بندہ، تو اس کو اس وقت نہ آگ نظر آتی ہے، نہ سرخ بتی نظر آتی ہے، نہ اس کو کچھ اور چیز نظر آتی ہے۔ اس کو صرف اپنا چسکا اور وہ چیزیں دنیا کی جو ہے وہ نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے جو اس برائی کے اندر موجود تھی وہ بندے کے اندر ریزرو ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ اور جب گناہ کرتا ہے بندہ، تو اس گناہ کی سزا بطور جو آگ ہے وہ بھی اس بندے کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے گناہ کرتا جائے گا اتنا وقت جو ہے آگ کا اس گناہ کی سزا بطور اس میں جمع ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے بندہ پھر آخر میں اللہ کے پاس جب چلا جائے گا تو وہ جتنے اس نے گناہ کیے تھے اتنی سزا جو ہے وہ آگ میں کتنے سال رہنا ہے، اگر وہ ایمان کے ساتھ گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم بھی ہے، اگر اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو سزا دے۔ تو یہ اللہ پر ہے۔ پھر بندے کے اوپر یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ہر وقت توبہ استغفار کرے اور دین کے اندر رہ کر اس دنیا کو جو ہے مشکل ہو یا آسانی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جو خواہشات ہیں، چاہے وہ نفسانی ہیں یا شیطان کی طرف سے آتی ہیں یا لوگوں کی طرف سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان سب کو اگر بندہ چھوڑ دے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کو جو ہے بندہ سامنے رکھے اور ان پر چلنا شروع کر دے، تب بندے کا وہ جو ہے راہ نجات پاسبل ہے۔ قرآن و سنت اور جو شریعت ہے اس میں ہر چیز موجود ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تو آپ کو سب کچھ عطا کر دیا تھا، پھر آپ نے اس کو حاصل کیوں نہ کیا؟ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، آپ دنیا میں رہتے ہیں
اب دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر آپ ایک کتاب، جیسے آپ پرائمری اسکول میں ہیں یا ہائی اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ وہ کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان میں سے پھر پورا ایک ایک لائن پڑھ کے، ایک ایک لفظ پڑھ کے، آپ کو کیا پتہ کہ وہ امتحان میں کہاں سے وہ سوال آ جائے، تو آپ سارا پڑھتے ہیں۔ تو جب کہ آپ خود دیکھیں کہ جو قرآن و سنت ہے، یہ بھی تو آپ کے لیے کتاب ہے نا، تو اس کتاب کو آپ نہیں پڑھتے اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے اور اس کا بھی امتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ تو قرآن و سنت کو بھی آپ کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اور پھر ہر بات کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے دیکھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہیے۔ تب بندہ اللہ کی سزا سے بچ سکتا ہے اور رحمت الہی کو اپنے پاس لا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر غفلت میں رہے گا، تو غفلت میں رہنے والا خمیازہ ضرور بھگتے گا۔ جیسے اگر جو چیز حرام ہے اس کو حرام نہ سمجھنا اور اس کو حلال سمجھ کے اس کو استعمال کرتے رہنا، اور جو کام ممنوع ہیں جن کو منع کیا گیا ہے اس کو معاشرے میں رواج بنا دیا گیا ہے اگر، تو اس کو کرتے رہنا، اور چاہے لوگ دوسرے کر رہے ہیں تو خود بھی کرتے رہنا، اور سمجھنا کہ اگر دوسرے بخشے جائیں گے تو میں بھی بخشا جاؤں گا، تو پھر تو وہ جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکا کر رہا ہے کہ بندہ، کہ بھئی ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ دوسرے کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، تو یا کرتی ہوں، تو پھر صاف ظاہر ہے دوسرے جہنم میں جائیں گے تو پھر جانا پڑے گا نا۔ تو رسوائی اور ذلت ادھر بھی مل سکتی ہے۔ بندے کو چاہیے عبرت پکڑے، اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پر مسلمانوں کے عذاب اور تکالیف کو دکھا رہا ہے کہ بندے جو ہیں دنیا میں جس جس ملک کے اندر، جس جس شہر کے اندر آپ دیکھیں زنا عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، سود عام ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کون سی برائی ہے جو اس وقت نہ ہو۔ اب برائیاں جب اتنی عام ہو جاتی ہیں تو پھر قتل و غارت اور عذاب آتا ہے اور کفر کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان ایسا ہے کہ پھر بھی وہ کفر اور جو اسلام سے دوری ہے اس کی طرف جانے میں راحت اور سکون محسوس کر رہا ہے، اور اپنے مسائل کا حل ہی انہی میں تلاش کر رہا ہے۔ جو اصل دین ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس میں آنا ہی وہ سب سے وہ بہت مشکل سمجھتا ہے، اور اس کو اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اگر دین میں چلا جائے گا تو شاید وہ بڑے ہی وہ یعنی دنیا کی نظروں میں وہ دہشت گرد کہلائے گا، یا کوئی اور اس پر اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح سے بندے سوچتے ہیں کہ ہم، جب کہ حقیقت میں دین پر چل کر بندے کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب داڑھی بندہ رکھتا نہیں ہے کہ پتہ ہے میں داڑھی رکھوں گا تو بھئی وہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا مجھے دہشت گرد سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے یا غلط سمجھیں گے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے دنیا میں ماحول، تو اس کو بحال کرنے کے لیے بندہ غیبت بھی کر لیتا ہے، چغلی بھی کر لیتا ہے، بہتان بھی باندھ لیتا ہے، دوسروں پر تہمت بھی لگانے سے باز نہیں آتا، اور زنا، لواطت اور بے حیائی اور فحاشی کرنے سے بھی نہیں بچتا، اور اس کو رسم و رواج اور تعلقات اور پتہ نہیں کیا سمجھ کے
تو وہ اس کو قبول کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے، برائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ غلط رسم و رواج جو فیشن اور دوسری چیزیں آ چکی ہیں معاشرے میں، چاہے وہ سوشل میڈیا سے آئی ہیں، چاہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل ہونے سے آئی ہیں، تو بندہ ان پر چلنے کو ہی بہتر سمجھ رہا ہے، جبکہ اصل جو دین ہے اس کو چھوڑ کر وہ خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ جو منفی ذریعے سے جو غیر شرعی کام آ چکے ہیں اپنے دین میں، اس کو بندہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں گمراہ ہو رہا ہوں، بلکہ ان کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، نفس اور شیطان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ آلستو بربکم، بندے نے کہا تھا قالو بلا، جب اللہ نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت جب اس کے اوپر جسم کا خول نہیں چڑھا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا ہاں ہاں تو ہی میرا رب ہے یا اللہ۔ لیکن جب اس پر وہ جسم کا خول چڑھ گیا، اب یہ اللہ کو بھول گیا، تو پھر قیامت کے دن جواب تو دینا پڑے گا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ وارننگ دی ہے، یہ خبردار کر دیا ہے کہ جو ہے نا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکیم۔ فَإِن پس اگر تم زللتم پھسل جاؤ، یعنی دین سے جو ہے پھسل جاؤ، اس سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ آ جاؤ، من بعد، تو پھر کیا ہوگا، ما جاءتکم البینات، جب کہ تمہارے پاس تو بینات کھلے کھلے احکام اللہ کے آ چکے تھے، تو پھر آپ نے ان کو ایک طرف رکھ دیا اور پھر اپنی مرضی اختیار کر لی۔ فَاعْلَمُوا، تو بس جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ پھر غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وہ اگر ڈھیل دیتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا میں بھی آپ کو ذلت اور رسوائی دے سکتا ہے، آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ اس لیے جو اللہ چاہتا ہے پھر وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں خبردار کر دیا کہ آپ کے پاس جب صحیح طرح سے دین مکمل طور پر آ چکا، اگر آپ اس کو حاصل نہیں کرتے، دین کو نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ یاد رکھ لو کہ اللہ کے پاس آپ نے آنا ہے، اور پھر رسوائی اور ذلت جو ہے وہ وہاں انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے بندہ یہاں توبہ استغفار کرے اور اپنے جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگے، اور آئندہ کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔